السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وایای فارہبون اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یا حرف ندا ہے، اور بنی ابن کی جمع ابنا اور بنون بھی ہوتی ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں جیسے عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یہی اس کا معنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اذکروا اس کا روٹ ورڈ جو ہے ذال کافرہ ہے، نعمتی میری نعمت، نون عین میم ہے، یہ اس میں جنس ہے، یعنی بہت سی نعمتیں اس میں جنس میں واحد جمع مذکر مؤنث کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اوفو پورا کرو، وفا کرو، ووفا یا ہے، اور یا تاکید کے لیے آتا ہے، صرف مجھ ہی سے۔ فرحبن رحابا ڈرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ براہ راست اس کے مخاطب جو لوگ تھے وہ 3 اقسام پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 مکہ والے اہل قریش تھے، مدینہ منورہ کے اوس و خزرج والے اور اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، انہی کو جو ہے وہ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو کہ قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلاً پتھروں سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کروانا، بنی اسرائیل میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، زمین پر بادشاہت دی اللہ رب العزت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد پر کیے گئے احسانات کو یاد رکھیں، انہیں فراموش نہ کریں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب نازل نہ ہو جو کہ ان سے پہلے بنی اسرائیل پر، ان کے بڑوں پر جو ہے وہ نازل ہوا، جنہوں نے احسان فراموشی کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گئے۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی مبعوث ہوتے رہے، پھر ان میں چند ایسے جلیل القدر رسول بھی آئے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ زمین کے بڑے حصے پر اللہ تعالیٰ کے دین کا سرچشمہ اسی خاندان میں ابلتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں زوال آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک پہنچتے یہ لوگ مکمل طور پر کتاب رکھنے کے باوجود کتاب کی روح سے بے بہرا ہو گئے، احکام شریعت میں تبدیلیاں کی، زندگی کا پورا تانا بانا رسم و رواج کی پابندیوں سے تیار کر ڈالا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اہل کتاب ہونے پر ناز تھا۔ اپنے علاوہ وہ کسی کو راہ راست پر نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن جواب دہی جو ہے ہمیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو متوجہ فرما رہا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے میں ناکام رہے ہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس گزشتہ امت کے احوال پر نظر رکھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے ان کی عادات، ان کی خصلتیں، ان کی عادات سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو ہے ان کی صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ کے نمایاں ابواب جو ہے وہ کھول دیے، تاکہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ جب کوئی قوم اس منصب پر فائز ہوتی ہے تو وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو پورا ادا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کس طرح جو ہے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے پہلو تہی اختیار کرتی ہے اور حب دنیا کی اسیر ہو جاتی ہے تو پھر کس طرح مختلف شکلوں میں اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے ان پر برستا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس جملے میں ضمیر کو فعل سے پہلے لایا گیا ہے، جس سے اس میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ فرحبون اصل میں فرحبونی ہے، لیکن ضمیر متکلم کو فعل سے پہلے لا کر معنی میں زور پیدا کر دیا گیا ہے۔ اگر فرحبونی ہوتا تو معنی ہوتا بس مجھ سے ڈرو، لیکن اب وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اس کا معنی مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں مشکلات جو ہے وہ یقیناً پیش آئیں گی، یقیناً جو ہے بہت سارے مفادات سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، بہت ساری خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں اور اللہ راضی ہو جائے تو وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے تمہیں ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔